ब्रेकिंग न्यूज आपको लाहौर से हम देते हैं जी। लाहौर में एक बड़ा मार्का था और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब को मुअत्तल कर दिया गया था, बल्कि डी नोटिफाई कर दिया गया था और उनकी काबीना खत्म कर दी गई थी। पंजाब हुकूमत पे शब खून मारने की कोशिश की गई। गवर्नर साहब ने ये काम किया या गवर्नर साहब से करवाया। गवर्नर बलीग उर रहमान मुझे पता है शरीफ आदमी है और उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो एक खास हद तक वो रेजिस्ट करते रहे, बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया लेकिन नहीं माने। और राना सनाउल्लाह साहब का ग्रुप और राना मशहूद ये नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल आप हर सूरत में आप डी नोटिफाई करें, हम संभाल लेंगे, ऐसी की तैसी इनकी। और पंजाब हमारा गवर्नर साहब ने रात 1:30 बजे एक नोटिफिकेशन जारी किया, ऑर्डर पास किया और जो कि सरासर गैर आईनी था, गैर कानूनी था। कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आप एक सूबे के वजीर आला को, चीफ मिनिस्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, आप उसको एक नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नर साहब जो है वो हटा दें। ये मुमकिन नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो किया गया। और हम पहले भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही नकम्मों की टीम है और हालत इनकी बहुत ख़राब है और इनके हाथों से सब कुछ निकल चुका है, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। ये सिर्फ डंडे के जोर पे और ये माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ये लाठी के जोर पे वो कहते हैं जी कि हमने हर सूरत में इस इख्तदार पे और सारे सिस्टम पे काबिज होना है। मैं जो बार बार कहता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इनके साथ आप जितना भी प्यार मोहब्बत से काम आएंगे, इनके हाथ से कोई वफा नाम की कोई चीज़ नहीं मिलनी। अब ये उल्टा लाइबिलिटी बन गए हैं। तो बाजवा साहब इसीलिए इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, फ़ोन कर करके चौधरी परवेज इलाही साहब को फ़ोन कर दिया, किसी और को फ़ोन कर दिया, किसी के पास चले गए, किसी से मिल लिया। तो वो इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूं ही ये सिस्टम ख़त्म होगा तो धड़ाम से सारी की सारी ज़मीन बोस हो जाएगी, इमारत, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, वो आके काम शुरू करेगी। और काम शुरू करेगी तो इन्हीं के जो लल्ले तलल्ले हैं वो इनकी फाइलें मौजूद हैं, उन फाइलों को खोला जाएगा और परखा जाएगा। तो असल प्रॉब्लम जो है वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन की जो टीम थी उसको मसला है। मौजूदा फौजी क़यादत को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना ही किसी किस्म का खौफ है। इसलिए ये बिल्कुल एक निकम्मों की दास्तान, हर रोज कोई ना कोई एक दास्तान आ जाती है। तो इसी तरीके से ये भी पंजाब में भी ये काम किया गया और लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने आज समाअत हुई और इन डिटेल और समाअत हुई। पहले बेंच बना, एक मेंबर ऑनरेबल जज ने कहा कि मैं इसमें नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के बहुत सारे मुकदमात बतौर वकील हैंडल कर चुका हूँ। वो ड्रॉप हुए, उसके बाद फिर नए ऑनरेबल जज को शामिल किया गया। समाअत हुई, पहले समाअत हुई तो इब्तदाई 15-20 मिनट में ही जो कोर्ट है वो इस नतीजे पे पहुंच चुकी थी कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है, गवर्नर का जो हुक्म है, ये इंतहाई खिलाफ आइन है और इसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। इब्तदाई 15-20 मिनट में ही ये चीज अदालत ने अपना माइंड दे दिया था। और उसके बाद बैरिस्टर अली जफर वार्गू कर रहे थे, उनका केस वैसे ही बहुत मजबूत था, उन्होंने भी यही बताया। और सेशन वो टेक्निकलिटीज थी, वो उसकी वजह यह है कि स्पीकर और गवर्नर के दरमियान ये मामला है गवर्नर पंजाब और स्पीकर के दरमियान। और गवर्नर ने कहा कि एतमाद का वोट लें, स्पीकर ने कहा कि उन्होंने लिख के लेटर लिख दिया, उन्होंने फैसिलिटेट करने की इससे ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता, ये आपका एक्ट ही गैर आईनी है। और उसमें ऐसी बिला जवाज चीज़ें लगाई गई, एतराज़ात, वो कहते थे, वो पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, इस तरह के वो एतराज़ात थे कि जनाब आप चूंकि ख्याल कास्त्रो को आपने वजीर बनाया है तो इमरान खान साहब ने ये बात की थी, वो ख्वाब आ गया है, मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पे आपने ये एक चार्जशीट कर दिया चीफ मिनिस्टर को। जबकि फिर ये कि जी वो दरेशक जो थे मिनिस्टर, उन्होंने उनकी तलख कलामी हुई थी तो वो उठ के चले गए। तो भाई अगर इसी बुनियाद पे तो फिर सदर ममलिकत तो अब तक 3 दफ़ा कह चुके होते शहबाज शरीफ साहब को कि आएँ जी आप एतमाद का वोट लें, और आप अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। क्योंकि अख्तर मेंगल साहब, बीएनपी मेंगल के वजीरों ने नाराज़गी का इजहार किया था। उसके बाद दूसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जेयूआई के वजीरों ने ये रेकॉर्ड एक्ट मसले पे इख्तलाफात का इजहार किया था और उन्होंने मुंह बना लिया था। तो ये तो फिर
ختم ہو جاتی تو اسی دن ہی شہباز شریف صاحب کو صدر مملکت کہتے کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں. یہ میرے سامنے دو چیزیں آئی ہیں. وہ تو تھیں بھی بہت سالڈ قسم کی, کیونکہ وہ تو کافی کٹی رہی ہے ان کے درمیان. تو بہرحال اور وہاں پہ ایک ووٹ کا فرق ہے, یہاں پہ تو پھر آپ کے پاس کئی ووٹوں کا فرق ہے. تو بہرحال یہ ایک کام کیا گیا تھا نکمے. اور پھر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. میں آپ کو مسلسل ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری لیڈرشپ کے آنے کے بعد, نئی ملٹری لیڈرشپ کے آنے کے بعد, اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کھل کھلا کے بالکل اس طرح سے ان کو فیور نہیں کر رہی جس طرح کے جس کی توقع یہ کر رہے ہیں یا کرتے تھے. جس سے باجوہ صاحب کے زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا اب وہ کام نہیں ہے, وہ فیسلٹی اب اویلیبل نہیں ہے. یہ مسٹر ایکس وائی کو تلاش کرتے رہے ہیں, ان پہ نظریں تھیں, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا اپنا کام ہے, آپ سنبھالیں اور آپ کا جانے کام. اور وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا. جو پہلے تو میں ہائی کورٹ کی بات کر دوں کہ ہائی کورٹ میں سمپل سی بات آئی کہ ایک تو وقت دیا جانا چاہیے. بالکل گورنر کہہ سکتا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا, لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر کہہ دیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. پہلے تحریک عدم اعتماد آتی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں آپ اعتماد کا ووٹ لیں, نمبر 1. تو یہ چیز تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. اور اس کے بعد ہائی کورٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے ہے, کوئی کرائسس بحران نہ ہو, کوئی آئینی بحران پیدا نہ ہو, کوئی دنگا فساد نہ ہو. پہلے پولرائزیشن بہت ہو چکی ہے. تو ہائی کورٹ کا بھی لارجر بینچ کا یہی مائنڈ تھا کہ یہ تو گورنر کا اقدام تو تھا ہی غیر آئینی, اس کو تو انہوں نے ختم کرنا ہی تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نئی لڑائی نہ شروع ہو جائے. بہرحال انڈر ٹیکنگ دے دی گئی اور عمران خان صاحب سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد دے دی گئی. اور اس کے بعد 11 جنوری تک یہ کیس ملتوی کر دیا گیا. خبر یہ ہے ہائی کورٹ کا آرڈر کیا ہے؟ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ جی ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, ابھی اسمبلی نہیں توڑیں گے. چودھری پرویز الہٰی صاحب سی ایم پنجاب نے کہہ دیا. ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جی ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, یہ آپ کا اور ان کا کام ہے. اعتماد کا ووٹ لینا ہے نہیں لینا, لے لیں تو بہت اچھی بات ہے, نہ لیں تو یہ آپ کا اور اپوزیشن کا کام ہے یا گورنر صاحب کا کام ہے. دوسرا, انہوں نے سی ایم بھی بحال کر دیا, کابینہ بھی بحال کر دی, اور ایز اٹ از گورنمنٹ بحال کر دی. اور اس چیز کا اندازہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے آدھے گھنٹے میں ہی ہو گیا تھا. اسی لیے اپوزیشن نے دنگا فساد کیا اور ہلہ گلا کیا صوبائی اسمبلی پنجاب لاہور میں. اور اس کے بعد وہ باہر نکل آئے, باہر آ کے لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر دی اور بیانیاں بنانے کی کوشش کی, لیکن تیر جو ہے وہ ہاتھ کمان سے نکل چکا تھا اور ہائی کورٹ اپنا مائنڈ دے چکی تھی. جب ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ذرا پوچھ کے بیرسٹر علی ظفر سے کہ سی ایم پنجاب سے پوچھیں, کہ تو سی ایم پنجاب نے کہہ دیا کہ جی ان کو کہیں آپ کہ حکم دیں ان کو عدم اعتماد کا ووٹ لے آئیں اور مجھے فارغ کر دیں. تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی آرڈر پاس کریں گے جی آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. یہ پارلیمان کے اندر کا, اسمبلی کے اندر کا معاملہ ہے, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہے, اس میں ہم نہیں آئیں گے. لیکن انہوں نے ایک احتیاطاً یہ کیا کہ آج ہی رات کوئی نہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, اور اس سے سارا پھر ملبہ ایک ہائی کورٹ پہ آنا تھا. بہرحال ایک یقین دہانی وزیر اعلیٰ پنجاب مونے صلاحی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بات ہوتی ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں. پھر سارے صلاح مشورے کے بعد بالآخر یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا, اور ہائی کورٹ اگر گریس فلی ایک معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اور وہ ہو گیا ہے. اب 11 جنوری کا نوٹس ہو گیا ہے. اس دوران میدان کھلا ہے, میدان صاف ہے, اور یہ سسٹم چلتا رہے گا. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ایک ون ون پوزیشن نہیں, بلکہ جو حکومت کا اس وقت صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان مسلم لیگ کاف, ان کا جو موقف تھا اس کو ویلیڈیٹی ملی ہے, اس کو تقویت ملی ہے. اور گورنر یہ کام نہیں کر سکتے تھے, گورنر نے غلط کیا, ان سے غلط کروایا گیا. یہ رانا مشہود صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جو عطا تارڑ صاحب جو رات گئے تک گورنر صاحب کو مناتے رہے, تو اب گورنر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی. تو لہٰذا جی 11 جنوری اب دوبارہ ہائی کورٹ میں جائیں گے معاملات. یہ اس طرح چلے گا نہیں, جو اصل بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم اس طرح چلے گا نہیں.
یہ اسی طریقے سے چیزیں آگے پھیلتی جائیں گی، ٹینشن بڑھتی جائے گی، آپ کا کرائسس بڑھتا جائے گا، اور اکانومی کی صورتحال دیکھ لیں کہ 1 ارب ڈالر سے مزید ذخائر کم ہو گئے ہیں، اسٹیٹ بینک کے ذخائر کم ہو گئے ہیں، 6 ارب ڈالر ٹوٹل پڑا ہے آپ کے پاس، ڈیلی ذخائر کم ہو رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں، باہر سے کوئی پیسہ آ نہیں رہا، ایل سی کھل نہیں رہی، کاروبار مکمل طور پہ بند ہے، اور حکومت جو ہے وہ بالکل تیار نہیں ہے، وہ بلکہ کہتے ہیں ہمیں 1 سال اور دے دیں، اور وہ اس پہ ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سن لیں، زرداری صاحب کی سن لیں، شہباز شریف صاحب کی سن لیں، ان ساروں کی گفتگویں سن لیں، اور حال کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے میں۔ ایک الگ سے میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا کہ کتنی سنگین صورتحال ہے، اور یہ سارے کا سارا کام سکرپٹڈ سا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی امتحان میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں خاص طور پہ حکمراں اتحاد کو کہ وہ اگر وہ بہتری نہ لائے، آنے والے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں اگر وہ بہتری نہ لا سکے اپنے معاملات میں، ملک کی اکانومی کے معاملے میں، تو اسٹیبلشمنٹ یہ وزن اس سے الگ تو ہو ہی چکی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی، ملٹری لیڈرشپ کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ یہ 15 جنوری تک کا ان کے پاس ٹائم ہے، اور 15 جنوری تک چیزیں کوئی بہتر کر لیں، پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات سیٹ کر لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا کرائسس ہو، اتنا بڑا بحران ہو، اتنے مسائل ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ ہماری اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل قطع تعلق کر کے اور ایک سائڈ پہ آئسولیشن میں چلی جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فی الحال وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ آپس میں کوئی چیزوں کو درست کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے اور ملٹری لیڈرشپ نے ذرا سی بھی انگڑائی لی تو معاملات پھر خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ سارے جو اس وقت تعریفیں کر رہے ہیں، ایک پورے کا پورا ٹبر ہے جو ان کی تعریفیں کر رہا ہے، وہ سارے کا سارا اس نے ریورس گیئر لگانا ہے، اور پھر جو کچھ آل فال ہوگا وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو بہرحال صورتحال آپ کے سامنے ہے، اچھی بات ہے، معاملات ٹل گیا ہے، خطرات ٹل گئے ہیں، پنجاب حکومت بحال ہو گئی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو نہ تو سیاسی طور پہ ہٹایا جا سکا، اور نہ ہی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ڈنڈے کے زور پہ ہٹایا جا سکا۔ مطلب بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس، جو کہ پنجاب کی اپوزیشن یعنی کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، دیگر جماعتیں، ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی، ان کے نمبرز پورے ہوتے، تو وہ کسی بھی صورت میں تحریک عدم اعتماد واپس نہ لیتے۔ جو آج تحریک عدم اعتماد واپس لی ہے، وہ ڈسپوز آف ہو جانی تھی اگلے 5-7 دنوں میں، تو وہ تحریک عدم اعتماد واپس لی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا، ہر چیز بحال ہو گئی، چند گھنٹوں میں گورنر کا غیر آئینی اور غیر قانونی حکم ہوا میں اڑ گیا۔ اس کے فائدہ کیا کہ وہ 100 گنڈے بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔